بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو نعمان سلیری کا سلام. الحمدللہ ہم حق خطیب صاحب کے آستانے سے اقرار بھائی کی سربراہی میں واپس پہنچ چکے ہیں. زندہ سلامت واپس آ گئے. زندہ اور سلامت. تقریباً ہمارا کوئی 10 سے 12 گھنٹے کا یہ ٹائم تھا, 8-9 گھنٹے کا جو وہاں پر ہم نے گزارا. اس ٹائم میں کیا کیا ہوا یہ سب چیزیں میں چاہوں گا کہ اقرار بھائی خود اپنی زبانی میں بتائیں. کچھ چیزیں میں نے بھی فیس کی, کچھ اقرار بھائی کی. ہم نے سربراہی میں آج ایک نیا اور الگ نوعیت ایکسپیرینس کیا. اقرار بھائی مہمان نوازی کا حق ادا ہو گیا, سب سے پہلے تو یہ جاننا. دیکھیں یہی تو شعبدے بازی ہے, ڈھکوسلے ہیں, نوٹنکی ہے کہ انہوں نے کیسے ہمیں جناب دیکھیں لوگوں کے سامنے کیمروں کے سامنے گلے لگا کے ملے. اس کے بعد اس شخص نے کیا نہیں کیا. اس نے ختم نبوت کے نام پہ لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی. میں نے کہا جی ختم نبوت کے منکرین پر بھی لعنت اور ختم نبوت کا نام استعمال کرنے والوں پر بھی لعنت. اس نے نعرہ لگوا دیا جی ختم نبوت کا نام لینے والوں پر لعنت بھیج رہے ہیں. ایسے پھر اس نے کہا جی جو قوم تھی ان کی کہ جی آپ کی قوم کے خلاف سازش ہوئی ہے, جانے نہیں دینا ان کو یہاں سے. میں یہ کہتا ہوں حق خطیب کچھ اور نہ کرے, صرف یہ کرے کہ جو بد تہذیبیاں انہوں نے کی, ان کے لوگوں نے جس طرح سے دھمکیاں دیں, جس طرح سے تشدد کیا, نعمان بیچارے بھی بہت زد و کوب کیے گئے, لیکن آپ نے ہمارے کیمرے تو بند کروا دیے. آپ کے وہاں درجنوں کیمرے تھے, آپ کی باہر سکرینز پر بھی لائیو چل رہا تھا. ہمت کریں پاکستان کے لوگوں کو وہ فوٹیج آن ایئر کر کے دکھائیے, ذرا اس کو پبلش کریں سوشل میڈیا کے اوپر. پتہ لگے کہ 4 گھنٹے جو آپ نے ہمیں یرغمال بنا کے رکھا, ہم ایک سوال کرتے رہے کہ یہ جو آپ جن سے ڈرامہ کروا رہے ہیں, جن سے آپ نے پچھلی 4-5 ویڈیوز میں ڈرامہ کروایا ہوا ہے, آنکھ سے زنجیر نکالنے کا, منہ سے کیلیں نکالنے کا, بلیڈ نکالنے کا, آپ 5 علماء اور مشائخ کے نام آپ نے وہ مریض لے کر آئے اسپتالوں کے اندر سے. نہیں کیا گیا ایسا شور شرابہ, ہنگامہ, نعرے بازی, تشدد, زد و کوب کیا جاتا رہا. ہم نے ہر سوال کے ہم نے کہا جناب ایک آیت سنا دیجیے, آپ اللہ کے ولی. نے کہا جی میں کلام اللہ کا پڑھ کے پھونکتا ہوں. ہم نے کہا جناب آپ جو بھی پڑھ کے پھونکتے ہیں بتا دیجیے, وہ لائیو ویڈیو کے اندر بھی شاید موجود ہے, چونکہ شور ہے آپ سن سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ میرے استاد ہیں, میں آپ کو سناؤں. میں نے کہا حضرت لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم سوال کرنے کے لیے آئے, آپ بتا دیجیے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں. آپ کوئی سورت تلاوت کر دیجیے. آپ ختم نبوت کی آڑ لے کر ہم پر حملہ کروانے کے لیے اشتعال دلا رہے ہیں لوگوں کو. آپ ختم نبوت سے متعلق کوئی آیت پڑھ کے سنا دیں. لوگ یہاں موجود ہیں, نوجوان ہیں, سوشل میڈیا پہ لاکھوں بلکہ ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھی بات ہے, آپ کا پیغام پہنچے گا حدیث کے توسط سے, مدلل طریقے سے حدیث اور آیت کچھ پڑھ کے سنائے. انہوں نے کہا جی میں آپ کو سنانے کا پابند نہیں ہوں. جو انہوں نے ڈرامے کیے, یعنی میں چیلنج کرتا ہوں حق خطیب کو وہ ویڈیو ایک بار ذرا سامنے لے کر آئے, جس طرح سے وہ گندے اشارے کر رہے تھے. مطلب میں کہتا ہوں کہ گلی کا ایک لونڈا زیادہ با تہذیب ہوتا ہے, اس سے زیادہ وہ ناظرہ پڑھ سکتا ہے قرآن مجید کا, تلاوت کر سکتا ہے آپ کی. اس شخص نے ایک لفظ, ایک آیہ مبارکہ, ایک سورہ مبارکہ تلاوت کر کے نہیں بتائی, محض نعرے. ہم نے کہا جی نعرہ لگائیے سر آنکھوں پہ, ظاہر ہے ہم سب ختم نبوت ہم نے دیکھا آپ نے بذات خود بھی نعرے وہاں پہ لگائے. میں نے لگایا, انہوں نے حیدر کے نعرے لگانا شروع کیا. ہم سے زیادہ حیدر کا نعرہ کون لگائے گا. انہوں نے ختم نبوت کا نعرہ لگانا شروع کیا. میرے نانا کا مسئلہ ہے, ان کی ختم, میں ہم سے زیادہ کون اس پہ بات کرے گا. ہم تو مقصد ہی ہے کہ آپ جیسے ڈھونگیوں اور آپ جیسے فراڈیوں کو اس کاز کو نقصان پہنچانے سے روکے. اپنی جان پر کھیل کر ہم الحمدللہ گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. اور بھی وہاں جو باقی کچھ نمائندگان تھے, خاص طور پہ جو ہمارے کیمرہ مین اور باقی سب نے بہت کچھ فیس کیا, اور آخر میں بڑی مصلحت سے ہم وہاں سے نکلے. لیکن بے نقاب ہو گیا الحمدللہ. یہ حق خطیب نامی فراڈیا دنیا بھر کے سامنے پروردگار دو عالم کی مہربانی سے ہم نے اپنے سے کام کر دیا. کام روکیں گے نہیں ابھی انشاءاللہ عزیز. دوبارہ جانا پڑا دوبارہ جائیں گے, کوئی بات. 17 حملے کیے گئے تھے ایک چیز کو فتح کرنے کے لیے, تو ہم بھی انشاءاللہ بار بار گولیوں کا سامنا بھی کریں گے, الزامات کا سامنا بھی کریں گے. اور الحمدللہ وہاں کے لوگوں نے اس شخص کو آئینہ دکھایا, کلر سیدہ کے لوگ اس وقت بھی سراپائے احتجاج ہیں وہاں کے اس نام نہاد آستانے کے خلاف اور اس جعلی عامل کے خلاف. تو الحمدللہ پروردگار نے ہمیں کامیابی سے نوازا. وہ شخص جو ایک آیت نہیں سنا سکا, وہ شخص جو کسی مریض کو کھڑا نہیں کر سکا, مریض لے کے گئے تھے اس طرف آیا ہی, اس نے وہی اپنی 4-5 خواتین, ان سے وہ حملے بھی کرواتا رہا, ان سے وہ گالیاں بھی دلواتا رہا. وہی بچی کہ جس کی آنکھ سے اس نے چین 4 بار نکالی, دوبارہ اس کی آنکھ سے چین نکالی. اور میں پھر چیلنج کرتا ہوں, آپ موجود تھے,
ہم نے کہا جی چینل نکال دیے، ایک بار اور چین نکال دیں، ایک بار اور۔ 1.5 گھنٹہ وہ بچی بیچاری جو ہے نا وہ ڈرامہ اور ایکٹنگ کرتی رہی، ظاہر ہے اس کو مجبور کیا گیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ کیمرے ان کے تھے، ہم ظاہر 5 6 7 لوگ تھے مجموعی طور پر، وہاں اندر ہی 500 700 لوگ تھے، اور باہر ظاہر انہوں نے بہت پیڈ لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے، فری ٹرانسپورٹ چلائی ہوئی تھی، فری لنگر کا انہوں نے جناب وہ کیا ہوا تھا، ظاہر ہے ان کے کاروبار، ان کی دکان بند ہونے کا معاملہ تھا، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور وہ ان کو مستقل اشتعال دلا رہے تھے، ختم نبوت کی بات کر کے، اولیاء کی بات کر کے۔ ہم نے اولیاء کی لڑائی لڑی ہے، اور میں امید کرتا ہوں اب بھی جو شخص سامنے نہیں آئے گا وہ اس بدبخت کا آلہ کار ہے، وہ ایسا ہی ہے پھر جیسا پیر خطیب ہے، اگر اب بھی کوئی بات نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے اقرار بھی، بڑا حیران کن واقعہ وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جب ہم نے باہر نکل کے ایک لائیو کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ہمارے پہ حملہ کر دیا، لائیو نہیں کرنے دیا، سارے سگنلز بند کیے ہوئے ہیں آپ نے صرف اپنی ڈیوائسز کو جو نا دیا ہوا ہے، 3G کے وہاں 4G کے سگنلز نہیں آ رہے، وائی فائی ہماری جو ڈیوائسز تھیں وہ آپ نے وہاں جیم کر، یعنی اتنا بڑا مافیا ہے یہ، تو سرکار کے اور ریاست کے گلے پڑ جائے گا اگر یہ ادارے اس میں حرکت میں نہیں آئیں گے، اور یہ دین کی اصل اساس کو کھا جائے گا یہ فتنہ اگر علماء اور مشائخ اس پہ جو آگے نہیں بڑھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، انہی کے جو بیٹھے ہوئے مرید تھے ان میں سے نعرے اٹھے کہ اقرار آپ پر وہ جان بھی قربان، اور آپ کے جو وہ میرا خیال ہے مقامی لوگ تھے، جب ہم باہر کھڑے ہوئے انہوں نے کہا جی دیکھیں جناب یہ حضرت، جو ارد گرد چھتوں پہ لوگ موجود تھے انہوں نے اقرار دے جانثار بے شمار، لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی مخالفت میں تھے، وہ ان کو درست نہیں سمجھتے تھے، اور ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ نعمان، ہم جو بد تہذیبی کی گئی ہمارے ساتھ، جس طرح سے انہوں نے وہاں دھمکیاں دلوائی، جس طرح سے انہوں نے وہاں مکے دلوائے، جانتے ہیں یہ بیچارے کہ انگوٹھیاں پہن رکھی تھی ان کے بدبخت مریدوں نے، نام نہاد چیلوں نے، اور وہ ان کے سروں پہ، ہمارے کیمرہ مینوں کے سروں پہ، ہمارے بیچارے آڈیو والے جو ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے سلوک روا رکھا، اور اگر ہم چاہتے تو وہاں ہزاروں، ان سے 10 گنا مجمع تھا جو ہمارے حق میں کلر سیدہ کا اور اطراف کے لوگوں کا، غیرت مند اور غیور لوگوں کا موجود تھا، صرف اس لیے کیونکہ فساد برپا نہ ہو، ہم وہاں سے یہ بظاہر انہوں نے جو تضحیق اپنے طور پر تذلیل کرنا تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ذلیل کرنے والی ہے، انشاءاللہ عزیز دنیا میں بھی یہ شخص رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ بالکل اقرار بھی، میں چاہوں گا کیونکہ ہمارے کیمرے بند تھے، سارا کچھ، سوری میں ادھر مخاطب ہو گیا، جذباتی ہو گیا جی، ہمارے سارے کیمرے بند کروا دیے انہوں نے، سب کچھ ہمارے سے چھین لیا، آخر میں وہ جس طرح ہم وہاں سے نکلے وہ سینیریو جو تھا وہ وہی ڈرامہ تھا، پہلے بھی ہمیں گلے ملے اور بیٹھ گئے جناب، چائے نہیں پیش کی، آپ کا نام نہاد آستانہ ہے، آپ بہتر طریقہ تھا جی کیمرے لے آئیں، یہ ہمارے 4 5 احباب ہیں، آپ کے بھی 1 2 لوگ آ جائیں، یہاں پہ ہم الگ سے بیٹھ گئے، آپ نعرے لگوا رہے ہیں کھڑے ہو کے وہاں پہ، آپ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں، پولیس بار بار کہہ رہی ہے چلے جی بس ٹھیک ہو گیا، نہیں ہم جانے نہیں دیں گے، ان بچیوں کو جن سے آپ ڈرامہ کروا رہے تھے ان کی جان چلی جائے گی، اقرار میں اس کا جو ہے نا وہ ذمہ دار ہوگا۔ بھائی آپ پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی تھی یا نہیں عائد ہوتی تھی؟ آپ نے خود کہا جناب ہمارے دروازے کھلے ہوئے، اور اس کے باوجود 4 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد آئے، اور پھر آپ نے جو شور مچایا ہے، حرام ہے کوئی ایک بات کسی کی سمجھ میں آپ نے آنے دی ہو، لیکن حضرت سوال یہی ہے، پورا پاکستان سوال، ایک آیت پڑھ کر سنا دیتے آپ، ایک سورہ آپ تلاوت فرما دیتے، ایسا آدمی جس نے آج تک کوئی امامت نہیں کروائی، جس آدمی کو ایک سورت اور ایک آیت نہیں آتی، وہ کہتا خود کو اللہ کا ولی، لیکن اتنا ضرور ہوا ہمارے جانے سے الحمدللہ کہ اس نے شروع میں کہہ دیا جی میں اللہ کا ولی کوئی نہیں، کیونکہ اس کے چیلے بھی اس کو کہتے، خود بھی کہتے دیکھیں اللہ کے ولی کی کرامت، وہ خود بھی دیکھیں جی کلندر دورہ، تو الحمدللہ یہ ایک بات تو اب ریکارڈ میں ہے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اور نہیں ہے تو کرامت بھی نہیں ہے، تو یہ سارا فراڈ ہے، یہ ساری جال سازی ہے، اور الحمدللہ ہم نے اس کو بے نقاب کیا، امید ہے باقی ہمارے کیمروں کی ریکارڈنگ اور فوٹیج بھی آ جائے گی انشاءاللہ، اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے جس میں یہ مکر گیا کہ میں اللہ کا ولی نہیں ہوں، الحمدللہ۔ اقرار بھی بے نقاب تو ہو گیا، آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں ختم ہو سکیں گی؟ دیکھیں نماز، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، ہمارے ہمیں ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا، بالکل ہمیں وہ ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، تو ہم نے الحمدللہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی ہے، ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھا ہے۔ دیکھیں جس طرح سے وہ لوگوں کو مذہبی طور پر اشتعال دلا رہا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، جس طرح سے وہ کہہ رہا تھا کہ جی ان کو جانے نہیں دینا یہاں سے، اور یہ جناب معافی مانگ کے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو الحمدللہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا۔ یہ سلسلہ بند ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا جواب دہ میں نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ انشاءاللہ العزیز کہ پروردگار ہم جو کر سکتے تھے تیرے دین کی حرمت کے لیے، اولیاء کرام کی حرمت کے لیے، اور بالخصوص نبی مہربان کے ان کے تقدس کے لیے، ان کی حرمت کے لیے، جس طرح سے یہ بدبخت ان کی حرمت اور ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہم نے الحمدللہ جان ہتھیلی پر رکھ کر ہم گئے، اور جتنا یہ شخص بے نقاب ہو سکتا تھا کہ ڈھیٹ اور بے شرم انسان،
اس سے توقع تو نہیں کر سکتے تھے کہ آپ یہ کہیں گے جناب ٹھیک ہے جی میں غلط ہوں مجھے معاف کر دیں. ظاہر اس کا دھندا ہے, اس کا کاروبار ہے, لیکن انشاءاللہ ہم پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا یا میری جان جائے گی یا اس کا یہ 2 نمبر کاروبار بند ہوگا. مجھے تکلیف یہ ہے کہ ایسا فراڈیا آدمی, ایسا جاہل آدمی جو قرآن کی ایک آیت مبارکہ کو تلاوت ختم نبوت پہ ہم نے بار بار کہا ایک آیت سنا دیں دنیا دیکھ رہی ہے, ایک حدیث مبارکہ آپ تلاوت کر دیں, ایسے آدمی کو ختم نبوت کے کاز کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. خانقاہوں اور درگاہوں کے نظام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. میں اپنے سے کی لڑائی لڑتا رہوں گا. یہ باقی پیران عظام علماء کرام فون کر کر کے ضرور ہمارا ساتھ دیتے ہیں, لیکن عملی طور پر کوئی آگے نہیں آئے گا. نقصان ہوگا خانقاہی نظام کا, نقصان ہوگا تصوف کا, نقصان ہوگا دین کا, دین کی اصل اساس کا. یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اقرار بھائی ایک بڑا اہم نام ہے جو کہ آج صبح سے میں نے جب سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا تو وہ ٹرینڈنگ میں بھی تھا, وہ لوگ ڈسکس بھی کر رہے تھے, اویس ربانی. ہاں جی, ان کی انوالومنٹ شو نہیں ہوئی. نہیں, اویس نے مجھے کل کہا تھا کہ میں آ جاؤں گا اسلام آباد اور ہم جو ہے وہ چلیں گے. ہم نے یہ فیصلہ ہم اسی لیے نہیں چاہتے تھے, ہمیں اندازہ تھا کہ یہ حرکت کرے گا. یہ ختم نبوت کانفرنس بلانے کا مقصد ہی ہے. 14 فروری کو جب ہم نے آنا تھا آپ نے ختم نبوت کانفرنس بلا لی, چلے ٹھیک کیا. آپ 3 بجے ہم آئے ہیں, آپ پہلے تشریف لاتے, 1 گھنٹہ بیٹھتے, گفتگو کرتے, ہمیں آیات مبارکہ سنا کر دکھاتے. آپ اپنے ایک کہ جی میرے مریض ہوں گے, یار آپ کے مریض تو پلانٹڈ ایکٹرز ہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں نہ ہمارے مریض نہ آپ کے مریض, نہ ہمارا ٹرک والا نہ آپ کا ٹرک والا. آپ خود 5 علماء کے اور مشائخ کے نام بتا دیں, وہ خود اسپتالوں سے یا کسی بھی طرح سے مریضوں کو لے آئے, ان کی آنکھوں سے چین برآمد کر دیں, ان کے منہ سے کیلیں نکال دیں, انہیں ویل چیئر سے کھڑا. آپ کے پلانٹڈ ایکٹر جو 6 بار وہ ڈرامہ دہرا رہے ہیں, یعنی 4 بار آپ اس بچی سے پہلے چین نکلوا چکے, آج آپ نے پھر نکلوائی. یعنی آپ کیا ٹکے کے کسی کام کے آدمی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا 4 بار چین نکال کر بھی اس بچی کو ٹھیک نہیں, آج پھر چینیں نکل رہی ہیں. صحیح مطلب دھر پھٹے ہوئے پھر آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, کیوں بچی 5ویں بار بھی اس کی آنکھ سے چین نکل رہی ہے. تو میں اتنا بڑا فراڈ, لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ کون کون اس کارواں میں شامل ہوتا ہے اور کون کون اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. پھر جانے کے لیے تیار ہے حضرت بار بار یہ تو اب میں نے آپ سے عرض کیا نا, یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ نبی مہربان کا اور ظاہر ہے سید ہونے کے ناطے میرے نانا کے ایک اہم ترین کاز کو آپ نقصان, اس کی اجازت بالکل نہیں دی جا سکتی. آپ بتائیں گے کہ آپ نے جو ہے نا وہ کس فراڈ کے لیے جو ہے نا کہ کیا نعرہ استعمال کرنا ہے. آپ کے پاس سالار ختم نبوت ہے, آپ خود کو کہتے ہیں نا. ہم نے سوال کیا کہ آپ کسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آج ان کسی شخص کے متعلق سپاہ سالار ختم نبوت کا جو یہ لقب ہے استعمال نہیں ہوا. اولیاء کرام تھے, صحابہ کرام تھے, تابعین تھے, تبع تابعین تھے, ائمہ کرام تھے, اہل بیت تھا, ان سے متعلق. یعنی آپ ایسا فراڈ اور جال سازی کرتے ہوئے آپ صحابہ کرام کے جو لقب ہے ان پر خود کو فائز سمجھتے ہیں. ایک بات کی مان گیا, میں ولی نہیں ہوں. وہ انشاءاللہ کل فوٹیج ہم جو ہے نا وہ ریٹریو کر کے انشاءاللہ بالکل لگائیں گے لوگوں کے سامنے. آج کے اس ٹور کا اگر میں کنکلوژن کے طور پہ یہ پوچھنا چاہوں گا, سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے, اندازہ ہو گیا جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شخص مذہب کی آڑ لے رہا ہے, یہ شخص ختم نبوت کی آڑ لے رہا ہے, اور آج اس نے اس بات کو ثابت کیا. اس نے نعرے لگوائے ہمارے خلاف, اس نے کہا جن کو نہیں جانے دینا, ہمیں یرغمال بنا کے رکھا, پولیس والے بیچارے وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے. ہم بھی خیر موجود تھے کہ جی ٹھیک ہے اب جو ہوگا کر کے ہی جائیں گے یہاں سے. لیکن جس طرح سے آج اس نے ختم نبوت کانفرنس کو یعنی اگر آپ دین کے ساتھ مخلص تھے, اگر آپ واقعتاً گفتگو کرنا چاہتے تھے, اگر آپ واقعی کہہ رہے تھے کہ جو بھی آئے ہم دکھائیں گے اس کو اپنے سامنے, تو ہم تو 3 بجے سے موجود تھے. آپ 7 بجے آئے, 6 بجے کانفرنس کا وقت تھا, اور پھر آپ یہاں لوگوں کو اشتعال دلاتے رہے. کانفرنس تو نہیں تھی یہاں آپ کے لیے, آپ تو یہاں جو ہے نا, میں وہ اشارہ کر کے نہیں دکھا سکتا, اللہ کی قسم کسی نہ کسی کیمرے میں وہ ریکارڈ ہوا ہوگا کہ جس طرح کے گندے اشارے یہ آدمی کر رہا تھا نعرے لگواتے ہیں. میں حیران ہوں, اور میں تو اب ظاہر ہے وہ خود مان گیا کہ میں اللہ کا ولی نہیں ہوں, تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. جب اللہ کا ولی نہیں ہے تو کرامت کا ظہور بھی نہیں, ختم ہو گئی بات. اس پہ علماء سے ہم ایک نئی بحث کا آغاز کریں گے اس کلپ کے ساتھ انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے اقرار بھائی, بہت شکریہ. بالآخر تشدد کروا کے اقرار بھائی کے چہرے پر بھی ناخنوں کے نشان ہیں, اور مار کھا کے کچھ بھی ہم بالآخر نکل کے واپس آپ سب کے سامنے دوبارہ الحمدللہ. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آر پی او ہیں پنڈی کے, ڈی پی او ہیں, ایس پی ہیں نویل صاحب, وہاں ایس ایچ او تھے, نام ان کا غالباً سبتین تھا, وہ بھی ماشاءاللہ سے سب, اور وہاں
اپنی جان پر کھیل کر ہمیں ہماری جانیں بچائی ہیں پولیس کے اہلکاروں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں تنقید ہوتی ہے ہم بھرپور تنقید کرتے ہیں، اور جہاں تعریف اور توصیف بنتی ہے انہوں نے اس فتنے کے خلاف اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.